الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سامعین کرام، روزے کی غرض و غایت تقوی ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ عام طور پر لوگوں کا یہ کہنا کہ جی ڈرنا اللہ سے، اس میں شک نہیں، یہ چیز بھی شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں۔ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی اطاعت چھوڑنے سے، نہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی اطاعت کرتے رہنا، فرما برداری کرتے رہنا، اور اس کی نافرمانی والے تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا، یہ ہے تقوی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا ابی ما التقوی، اے ابی ذرا یہ تو بتاؤ کہ تقوی کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہاں یہ سوچیں وہ امیر المومنین ہیں، بڑے ہیں، سردار ہیں، امام وقت ہیں، خلیفہ رسول ہیں، اور اپنے مرید سے، شاگرد سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ سکھانا ہے۔ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو اپنے چھوٹے سے بھی پوچھ سکتے ہو جس کو علم ہو، یا علم ہو مزید معلومات کے لیے اپنے چھوٹے کو بھی اس انداز سے سکھا سکتے ہو۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اما سلکتا طریقا ذا شوکن، اے امیر المومنین یہ بتائیے کیا آپ کبھی ایسے راستے سے چلے ہیں جہاں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، راستہ بڑا تنگ ہے اور آپ کو گزرنا بھی ضروری ہے؟ کیا ایسے راستے سے گزرے؟ ہاں جی گزرا ہوں۔ تو کیسے گزرے آپ یہ بتائیے۔ آپ فرماتے ہیں شمرتو واجتہدتو، میں اپنے آپ کو سکیڑتا ہوا، سمیٹتا ہوا، کپڑوں کو بچاتا ہوا، اپنے جسم کو بچاتا ہوا وہاں سے نکلا ہوں تاکہ کوئی کانٹا دائیں بائیں میرے چبھ نہ جائے، مجھے لہو لہان نہ کر دے، میرے کپڑے نہ پھاڑ دے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذاک التقیٰ، یہی تو تقویٰ ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا 60 70 100 سال کی زندگی کا راستہ ہم کو یہ بتایا ہے۔ اس پورے 60 70 80 100 سال کی زندگی کے راستے پر جب ہم چل پڑے ہیں تو ہم نے ہر گناہ والے کانٹے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، محفوظ کرنا ہے۔ یہاں زنا کے کانٹے بھی ملیں گے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ چوری کے کانٹے بھی ملیں گے، یہاں جھوٹ کے کانٹے بھی ملیں گے، یہاں دغا کے کانٹے بھی ملیں گے، یہاں پر دوسرے پر ظلم و زیادتی کے کانٹے بھی ملیں گے، یہاں پر قطع تعلقی کانٹے بھی ملیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نافرمانی والے کانٹے یہاں ہماری زندگی میں، ہمارے ارد گرد میں منڈلا رہے ہیں۔ ہم نے یہ زندگی والا راستہ اس طرح سے گزارنا ہے کہ کوئی کانٹا ہم کو زخمی نہ کرنے پائے، کوئی کانٹا ہم سے ٹچ نہ ہونے پائے، یہ ہے تقویٰ۔ اب عام طور پہ بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں جی مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ سے ڈر لگتا ہے، لیکن کیسے؟ یہ کبھی سوچا؟ اور بس وہیں پر اسٹاپ ہو جاتے ہیں، آگے دوسرا قدم نہیں۔ تقوی کا یہ پہلا مرحلہ ہے، دوسرا اور تیسرے مرحلے کی پتہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں۔ اگر تقوی کی یہ پہلے مرحلے پر آ کر انسان جم جائے، رک جائے یہیں پر ہی اور آگے نہ بڑھے اور سمجھے کہ میں تو کامیاب ہوں، یہ انسانیت نہیں، یہ شیطانیت ہے۔ کیوں؟ ابلیس نے جب جنگ بدر کے موقع پر انسانی شکل میں آیا اور کافروں کا بڑا حوصلہ بلند کرانے لگا، ارے میاں آج تمہاری تعداد بڑی ہے، تمہارے پاس اسلحہ بھی ہے، یہ مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے، اسلحہ بھی اتنا نہیں ہے، بے فکر رہو، آج ان کا تہس نہس کر دیں گے، خاتمہ کر دیں گے ان کا، اور تم بڑے بہادر ہو، اور ان کو حوصلہ بڑھانے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس کی نظر پڑی، آسمان سے فرشتے اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر 1000 فرشتوں کا کہا، اور پھر
5,000 5,000 فرشتوں کا کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے مسلمانوں یہ 5,000 فرشتے بھیج رہا ہے۔ شیطان ابلیس چونکہ فرشتوں میں رہا ہے پہلے، وہ دیکھ لیا، اوروں کو نظر نہیں آ رہا، وہ جیسے اس نے دیکھا ارے فرشتے آ رہے ہیں مسلح ہو کر کے، اب الٹے پیر پیچھے بھاگا یہ، اور پھر دوڑ لگا لی۔ لوگ کہنے لگے بھائی کیا ہوا تم کو، چودھری صاحب، نمبردار صاحب آپ کو کیا ہوا، کہاں؟ کہنے لگا انی اخاف اللہ انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، مجھے تو اللہ کا ڈر ہے۔ تو کیا وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا؟ صرف یہ کہہ دینا اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے اپنے آپ کو نہ بچانا، یہ انسانیت نہیں، یہ شیطانیت ہوا کرتی ہے۔ تو پہلا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر قائم رکھیں۔ دوسرا درجہ، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا۔ اس آیت کے اندر تقوی کا لفظ 3 مرتبہ رب نے استعمال کیا ہے۔ ڈر آ گیا، اللہ کا ڈر اور خوف آ گیا، اور آگے چل کے فرمایا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا۔ اب اعمال صالحہ کر رہے ہیں، ان کا ڈرنا جو ہے یہ پھل دے رہا ہے۔ پھل کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنا، روزے فرض روزے رکھنا، حرام کام سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر چلتے ہوئے اعمال صالحہ کا ذخیرہ کرتے چلے جانا، آگے بڑھتے چلے جانا، یہ ہے دوسرا درجہ تقوی کا۔ یہ ہوگا تو کامیابی کی طرف جا رہا ہے، اگر یہ نہیں ہوگا صرف کہ ہاں جی مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، جیسا کہ عام طور پہ یوں کہتے ہیں ارے بھائی آپس میں دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت، ارے میاں وہ تو ایسا ہے، وہ تو اتنا برا ہے، وہ تو فلانا ہے ڈھمکا ہے، آخر میں پھر وہ ایک کہتا ہے ارے بھائی میں تو اس کو ننگا کر کے رکھ دوں، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے غیبت کر رہے تھے، اللہ سے ڈر رہے تھے، تو یہ تو شیطانیت ہوئی۔ نہیں، آگے قدم بڑھانا ہے جب اللہ کا ڈر ہے، اعمال صالحہ کو اپنانا اور اختیار کرنا ہے، یہ گویا کہ اب پھل اس کا آ رہا ہے، اس تقوی کا پھل بھی ملنا اور حاصل کر لینا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ پھر یہی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، ایمان میں بھی اپنے آپ کو مضبوط رکھا اور اللہ کا ڈر اور خوف بھی اس طور پہ قائم رکھا کہ بڑے احسن انداز سے، بڑے اچھے طریقے سے، بوجھ سمجھتے ہوئے نہیں، کراہیت کے ساتھ نہیں، اللہ رسول کے تمام احکامات کو بلا چون و چرا دل کی خوشی کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہی وہ چیز ہے جو رب نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہمارا رب تو اللہ ہے، اب اس کے اوپر ڈٹے رہے، اور پھر وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تمہیں موت نہیں آتی اس وقت تک اس کے اوپر قائم رہو۔ اور پھر یہی بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تقوی الہی اپنانے کا حق ہے، ویسے تم اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر قائم رکھو، اور وہ کیا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کام میں لگے ہوئے ہو۔ یہ ہے اصل تقوی کے تینوں تقاضے اور تینوں درجات، یہ اگر پورے ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ ہر نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہی ہے۔